دو باتوں پہ بحث ہو رہی ہے. ایک یہ کہ گلگت بلتستان کے انتخابات میں دھاندلی اور جعل سازی، اور دوسرا یہ کہ پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے قرضوں کے بڑھتے ہوئے ہجوم اور مجموعی ابتری معاشی کی صورتحال کو زیر بحث لایا جائے. تو میں گلگت بلتستان کے انتخابات کا ایک طرح سے عینی گواہ ہوں. باقی جماعتیں بھی وہاں سرگرم تھیں اور جمعیت علماء اسلام نے بھی میری تشکیل کی تھی گلگت بلتستان کے لیے. میں جب وہاں پہنچا اور وہاں کا منظر دیکھا اور معلومات حاصل کی، ہم سوچ رہے تھے کہ 2018-25 جولائی کے انتخابات کے بعد جو پورے ملک میں ایک شور مچا اور یہ کہا گیا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ بدترین دھاندلی ہے، اور تمام اپوزیشن جماعتوں نے ان انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار کیا، اور پھر ہم نے ملک میں تقریباً 15 ملین مارچ کی، اور یہاں اسلام آباد میں آزادی مارچ کے لیے ہم 15 دن یہاں بیٹھے اور لاکھوں لوگ ہمارے ساتھ شریک تھے. تو ہم تھوڑا سا سوچ رہے تھے کہ اس سے کچھ نہ کچھ حکمرانوں کو، الیکشن کمیشن کو، پس پردہ قوتوں کو تھوڑا سا سبق حاصل ہوگا کہ وہ گلگت بلتستان میں ایسا نہیں کریں گے. مگر جناب چیئرمین، جب ہم نے وہاں صورتحال دیکھی، ہمارے اپنے جو مؤثر لوگ تھے ان کو بھی ترغیب دے دے کر جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا تھا، پیپلز پارٹی سے، مسلم لیگ سے، اور پھر اس حد تک ہمیں معلومات ہوئی واللہ عالم، لیکن میں کوئی غلط رپورٹنگ نہیں کر رہا آپ کے سامنے. اس حد تک ہمیں معلوم ہوئی کہ 14 ممبران کی پہلے سے نوٹیفیکیشن تیار کر کے رکھ دیا گیا کہ اگر کوئی کمی بھی ہو جائے گی یا ان لوگوں کو جن کو انہوں نے ہائر کیا تھا ان کو ساتھ رکھنے کے لیے کہ جی آپ کے نوٹیفائی مکمل ہے، بس ایک رسمی اعلان جو ہے وہ الیکشن کے بعد کیا جائے گا. تو چنانچہ دنیا نے دیکھا، اور جس شخصیت کو اس کام کے لیے وہاں ہائر کیا گیا تھا، جناب چیئرمین، بڑی خوش قسمتی یا بدقسمتی کی بات ہے کہ اب اس شخصیت کو کشمیر پہ مسلط کیا گیا ہے. اس کا ٹرانسفر ابھی کشمیر ہو گیا ہے کہ آپ کو صد مبارک، آپ نے گلگت بلتستان کے انتخابات جتوا کے دیے تو اب کشمیر کو فوکس کرے. تو اس حد تک یہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے. میرے بھائی اس کا انکار کریں، ان کا حق ہے، لیکن جو میں نے دیکھا، جو میں نے سمجھا، جو مجھے رپورٹیں ہوئی، اور آج بھی معتبر ذرائع سے یہی پتہ لگا کہ اسی شخصیت کو پھر کشمیر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا ہے. تو یہ تھے ماشاءاللہ گلگت بلتستان کے انتخابات، جو جن قوتوں نے 2018 کے الیکشن میں جس طرح نتائج تبدیل کیے، ایک امیدوار ادھر جیت رہا ہے تو ادھر سے وہ ہار رہا ہوتا ہے، تو انہی قوتوں نے پھر یہ سارا ماحول بنایا، اور ان حضرات کو جس طرح مرکز میں حکومت بنا کے دی، اب گلگت بلتستان میں بھی انہوں نے یہی کارنامہ دہرایا، جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دور یا دن ہوگا. اس سے اگلی بات یہ ہے کہ جناب والا پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ماشاءاللہ بڑے اچھے حساب کتاب دے رہے تھے ہمارے پرویز رشید صاحب، پھر اس کے بعد تنگی صاحب نے بھی، کہ
ہم نے اگر قرضے لیے تو ہم بتا سکتے ہیں کہ ان قرضوں کا ہم نے کیا کیا. انہوں نے جو قرضے لیے ہیں کوئی میگا پروجیکٹ بتائے کہ جی ہم نے ان قرضوں سے یہ بڑے بڑے میگا پروجیکٹ قائم کیے ہیں, یہ فلاحی ادارے قائم کیے ہیں, غربت کو ختم کرنے کے لیے یہ اقدامات کیے ہیں. اس وقت جو ہے وہ غربت کی لکیر سے یعنی پہلے اگر 30% تھے تو 45% غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں. ان کے لیے کیا کیا اقدامات کیے ہیں. غریب جو اس کورونا کی حالت میں جو اسپتالوں میں جاتے ہیں, سرکاری اسپتالوں سے ڈرتے ہیں بیچارے کہ وہاں جائیں گے تو لاش واپس ملے گی, تو پرائیویٹ اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہلے کہتے ہیں جی 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے جمع کرو تب آپ کے مریض کا علاج ہوگا. تو وہ غریب, اس کا بیٹا, اس کی بیٹی, اس کی بیگم اور وہ خود اسپتال کے باہر تڑپ تڑپ کے دم دیتا ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا. تو جناب چیئرمین, میں کیا پتا ان کا حساب کتاب اگر میں بھی کھولوں گا تو ٹائم لگے گا, آپ شاید سمجھیں گے کہ وقت کم ہے, مگر سوال یہ ہے کہ یہ اپنا کارکردگی تو بتائیں, ہم پہ تو تنقید کرتے ہیں جی. یہ سب کچھ جو ہے وہ 70 سال میں جو کچھ ہوا ہے وہ سارا کچھ ہمارے گلے میں ڈال لیتے ہیں یا سابقہ حکومتوں کے گلے میں. تو اپنا کم از کم حساب کتاب تو دے دے. اپنا حساب کتاب اپنے لوگوں سے وہ نہیں لے رہے ہیں کہ بی ٹی آر, مالم جبا, چینی چور, آٹا چور اور پاپا جونز پیزا اور یہ ساری چیزیں جناب والے منہ میں پانی آتا ہے اس طرح کی چیزیں کا نام لے کے. سلائی مشین سے جناب عالی آف شور کمپنیاں اور فارن فنڈنگ, ادویات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ, پیٹرولیم کے مصنوعات پہ ڈاکے اور روزانہ بم دھماکے, نیازی آف شور کمپنی 270 کے سکینڈلز, یہ آپ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں جناب چیئرمین, ان کا تو کم از کم حساب دے دے. لیکن نیب کو انہوں نے ہمارے پیچھے لگا دیا ہے, ہمارے پگڑیاں اچھال رہے ہیں. یہ جو 10 12 14 چیزیں جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے, اس کے علاوہ بہت سارا کچھ ہے. اگر نیب احتساب کا ادارہ ہے, اگر نیب غیر جانبدارانہ تحقیقات اس کا ادارہ ہے, تو پھر نیب حکومت تھینک یو سر. ایک منٹ سب کافی اگر مہربانی پھر اس کا بھی احساس کرے کہ جو موجودہ حکومت ہے جس طرح اس نے لوٹ مار مچا دیا ہے, جس طرح کرپشن کا بازار گرم کیا ہے, کم از کم ان کا بھی مواخذہ ہونا چاہیے. نہیں, ان میں سے کسی کا مواخذہ نہیں ہو رہا اور غریب اور قوم کو بے تحاشا بے رحمانہ لوٹا جا رہا ہے. اور اس میں کسی سطح پہ بھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کوئی وہ نہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کا جائزہ اگر لیا جائے تو ہم جہت یہ حکومت ناکام ہے. اس حکومت کو استعفا دے کے گھر جانا چاہیے. اور کل انشاءاللہ ہم ایک بھرپور مظاہرہ کریں گے الیکشن کمیشن کے سامنے, اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ 2018 کے الیکشن میں جس طرح کی دھاندلی ہوئی, پھر گلگت بلتستان میں, اب کشمیر میں جو کچھ ہونے جا رہا ہے, تو یہ انتہائی شرمناک ہے. اور ہم ان کو ذرا یاد دلانا چاہیں گے کہ تم نے 2018 میں یا گلگت بلتستان میں جو کارنامے انجام دیے وہ انتہائی شرمناک ہے. اس طرح ریاستیں نہیں چلتی. جناب والا بس 1 منٹ میں آپ کا لیتا ہوں, آپ بتائیں, آپ انصاف سے بتائیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, آج ملائیشیا نے ہمارا جہاز روک لیا, میں توجہ چاہتا ہوں جی, میں ہاؤس کا توجہ چاہتا ہوں. جی 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 مولانا صاحب سب آپ کی طرف متوجہ ہیں. جی, آج ملائیشیا نے ہمارا جہاز روک لیا قرضوں کے بدلے. ایسا کل اگر کسی ایئرپورٹ پہ آپ کے نام نہاد پرائم منسٹر کو قرضوں کے بدلے روک لیں تو کیا ہوگا؟ اور روکیں گے. جب آپ قرضے واپس نہیں کریں گے تو آپ کو روکیں گے. جناب چیئرمین, کتنی رسوائی اور شرمندگی کی بات ہے.
कहते जी मुल्क को हमने तरक्की की शाहराह पे गामजन किया है, कर्जे लेते हो तो वापस नहीं देते हो। तो मलेशिया जो हमारा दोस्त मुल्क है, इस्लामी मुल्क, वो मजबूर होकर आपका जहाज रोकता है, तो मुझे यकीन है कि कल आपके प्राइम मिनिस्टर को भी रोक लेंगे। तो इस तरह की गैर संजीदा हुकूमत, इस तरह की एक बेहुदा हुकूमत, गैर मुंतखब हुकूमत, आप बैठ जाएं, आराम से बैठ जाएं, जी आराम से बैठ जाएं। मौलाना साहब प्लीज मोहसिन साहब प्लीज बैठ जाएं, मौलाना साहब वाइंड अप करो, आराम से बैठ जाएं। अच्छा तशरीफ रखेंगे, संजीदगी जी, संजीदगी होती आप जी जी प्लीज तशरीफ रखो, तो आप कर्जा दे देते। जी जी तशरीफ गफलत न करें, आप अपनी बारी पे बात करें। जी 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 तो इसलिए जनाब चेयरमैन, इस पर हमें पूरी कौम को सोचना होगा कि हम मिलकर इनको जरा घर भेज दें। ये हुकूमत करने के अहल नहीं है, हुकूमत इस तरह नहीं चलती। आप देखें, आपका जो है वो प्राइम मिनिस्टर, आपका चीफ जस्टिस, आपका आर्मी चीफ जाके दयामर भाषा डैम के लिए चंदा करते हैं। शायद आपके इल्म में न हो, इनके इल्म में भी न हो। 100 अरब रुपए दयामर भाषा डैम के लिए नवाज शरीफ ने पहले तकसीम किए वहां के आबादकारों को। 24 अरब रुपए उसके लिए, एक सेकंड, 24 अरब रुपए उसके लिए। मौलाना साहब बहुत टाइम हो गया, बाकी साथियों ने भी तकरीर कर, बस खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात ना। अब ये तीनों ने चंदे किए, ये पैसे किधर है, उसका भी तो हिसाब दे दे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। डिप्टी चेयरमैन साहब। थैंक यू चेयरमैन साहब। चेयरमैन साहब, जीबी पोल्स पे तो मेरे ख्याल काफी लोगों ने बोल लिया है, मगर ऑन दी इकोनॉमिक सिचुएशन आई वुड लाइक, हफीज शेख साहब थे यहाँ, वो चले गए, इधर ही हो। अच्छा तो जी सुन रहे हैं आप। मैं ये समझता हूँ कि ही शुड गिव अ डिटेल ब्रीफिंग टू द हाउस। ये वेरियस जो क्वेश्चंस रेज होते हैं ना कि लोन्स बढ़ गए, ये चीजें हो गई, तो ये आइसोलेशन में हर आदमी इज नॉट इन्फॉर्म्ड। यूजुअली हम अपने वक्त ये कराते थे कि फाइनेंस मिनिस्टर आके ब्रीफिंग देते थे। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा शेख साहब को कि वो आके इस हाउस को ब्रीफिंग दें, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जो चीज़ें हैं, जब भी कोई टाइम सेट करें और डेट सेट करें और आके इसके बारे में ब्रीफ। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।